شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم رب زدنا فهما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکم دی ذات واسطے. درود و سلام سید الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. ابراہیم علیہ السلام نو ابراہیم علیہ السلام دے رب نے اپنے کلمات دے نال آزمایا. انہوں نے اس آزمائش نو پورا کیتا. وقال انی جاعلک للناس اماما. اسی ابراہیم علیہ السلام نو لوگاں واسطے امام بنایا. ابراہیم علیہ السلام دی سیرت یہ جڑے ایام چل رہے نے یہ سارے دے سارے ایام ابراہیم علیہ السلام دی یاد دلواندے. اسے مناسبت دے نال ابراہیم علیہ السلام دی سیرت دا تذکرہ کرانگا. اس سیرت دے اندر اینا دی زندگی دے او پہلو جڑے اللہ رب العزت نے اینا نو آزمائش دے اندر مبتلا کیتا
پھر اس آزمائش نو ابراہیم علیہ السلام نے کس انداز دے نال پورا کیتا، انہاں آزمائشاں دا تذکرہ کراں گا، اور پھر اینا آزمائش نو، اینا واقعات نو، اینا معاملات نو اسی سن کے سنا کے اسنی اپنے آپ نو دیکھاں گے، کیا اسی بھی اگر رب دا آرڈر آ جائے اسی بھی اس طرح آزمائشاں نو پورا کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ اسے واسطے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام دی سیرت نو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے بھی لاگو کر دیا۔ قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون اللہ۔ تھوڑے واسطے ابراہیم علیہ السلام دے ذات بھی ایک بہترین نمونہ ہے، اور او لوگ جڑے انہاں دے نال سی، اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام تے انہاں دے ساتھیاں نے اے برملا اعلان کیتا کہ اسی نہ تھوڑی عبادت کران گے نہ انہاں دی کران گے جنہاں دی تسی عبادت کردے ہو، ساڈا تھوڑے نال کوئی تعلق نہیں ہے، اتنی دیر تک ساڈا کوئی تعلق نہیں رہے گا جدوں تک تسی اللہ دی عبادت کرنا شروع نہ کر دیو۔ ایک اللہ دی عبادت کرو گے، ایک اللہ نو اللہ تسلیم کرو گے، لا الہ الا اللہ دا اعلان کرو گے، پھر ساڈی تے تھوڑی مخالفت نہیں ہوئے گی۔ اگر تسی توحید دے اتے پورا نہ اترے، تسی اللہ دے نال غیر اللہ نو بھی شریک کیتا، ساڈی تے تھوڑی ہمیشہ واسطے عداوت رہے گی۔ ابراہیم علیہ السلام دے اس نمونے نو، اس سیرت نو، ابراہیم علیہ السلام دے اس جذبے نو اللہ رب العزت نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے بھی لاگو کر دیتا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اسی ابراہیم علیہ السلام نو آزمایا، انہاں نے آزمائش دے اوتے پورے اترے، اسی اے دے بدلے اندر انی جاعلک للناس اماما، اسی ابراہیم علیہ السلام نو کائنات دا امام بنا دیتا۔ آزمائشاں بڑیاں ڈاڈیاں، آغاز ہی نبوت دا آغاز اللہ رب العزت نے آزمائشاں اندر مبتلا کر۔ والد محترم نو تبلیغ کر رہے، یا آباتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، یا آباتی انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، یا آباتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یا آباتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ اے ابا جی تسی اونا دی عبادت کیوں کر دے ہو جڑے نہ سندے نے، نہ نفع دے سکتے نے، نہ نقصان دے سکتے نے، نہ دیکھ سکتے نے، انہاں دے کول کوئی اختیار نہیں، انہاں دی تسی کیوں عبادت کر دے ہو؟ یا آباتی انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، جیڑا علم میرے کول ہے وہ ابا جی تھوڑے کول نہیں، اگر تسی میرے علم دے مطابق میری پیروی کرو تسی کامیاب ہو جاؤ گے۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے ابا جی تسی شیطان دے پیچھے نہ چلو، شیطان دی پیروی نہ چلو۔ اگر تسی شیطان دے پیچھے چلو گے تو سونوں بھی معلوم ہے، تسی جان دے ہو اللہ رب العزت آئے کھلا دشمن ہے، اے نافرمان ہے،
اس نے اللہ رب العزت دیا نافرمانیاں کیتیاں نے، تسی شیطان دی پیروی نہ کرو۔ جس وقت یہ تبلیغ کیتی نا، تبلیغ کرن تو بعد پھر اپنے دل دی کیفیت دس رہے، یا آباتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ ابا جی مینوں ڈر لگدا، مینوں تھوڑی بڑی فکر ہے، ابا جی مینوں بڑا ڈر لگدا کہ تھانوں اللہ رب العزت دا کتے عذاب ہی نہ آ جائے، تسی اللہ دے عذاب اندر مبتلا نہ ہو جاؤ، مینوں بڑی فکر ہے۔ انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ تسی شیطان نو دوست رکھ رہے ہو، تے مینوں اس چیز دا بڑا خوف ہے کہ اللہ رب العزت تھانوں عذاب دے اندر مبتلا کر دے۔ توحید دی دعوت، اللہ رب العزت دی آزمائش کس انداز دے نال آ رہی ہے؟ تنہا سب تو پہلے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سب تو پہلے اپنے گھر والوں نوں ڈراؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ دا آغاز اپنے والد محترم تو کیا، ادب دے نال، احترام دے نال، یا اباتی، آئے ابا جی، اے ابا جی، والد محترم جی تسی کیوں عبادت کرتے؟ ابا جی نے جواب اندر کیا، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام نو آزمائش اندر مبتلا کر دیتا۔ ابا جی نے کہا اگر تو بے رغبتی اختیار نہ کیتی، اگر ساڈے معبوداں نو برا بھلا کہن تو نہ باز آیا، میں تینوں رجم کر دیاں گا، یا پھر میری اکھاں تو دور چلا جا، اس گھر نو چھوڑ کے چلا جا۔ جس وقت گھر چھڈنا پے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کیا کیفیت ہویا کرتی ہے۔ جدو اچانک آرڈر مل جان کہ نکل میرے کرو، تو جیڑا نکلدا ہے، جس نو آرڈر ملتے نے، اس نو پتہ ہوندا وہ دی کیفیت کیا ہے، پریشان کہ ہن میں کدھر جاواں۔ ادھر اللہ رب العزت دی آزمائش، لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا، اگر تو باز نہ آیا میں تینوں رجم کر دیاں گا، میں تینوں پتھر مار مار کے مار دیاں گا، یا تو میری اکھاں تو دور چلا جا، میرا گھر چھوڑ کے چلا جا۔ ابراہیم علیہ السلام نہیں گھبرائے، پریشان نہیں ہوئے۔ قال سلام علیک، قال سلام علیک، جواب اندر کہہ رہے نے ابا جی تھانوں سلامتی ہوئے، تھانوں سلامتی ہوئے، تھانوں تھاڈا گھر مبارک، مینوں اللہ رب العزت دی ذات مبارک۔ تسی اپنے گھر اندر خوش رہو، میں اللہ دے تبلیغ اندر، اللہ دے آرڈر اندر، اللہ دے احکامات اندر خوش۔ گھر چھڈ کے چلے، اے نہیں کہ چلو کمپرومائز کر لیا ابا جی، چلو کوئی گل نہیں، میں نہیں تھانوں کہندا تبلیغ دا، میں نہیں تھانوں اللہ دی توحید دا کہہ رہا، مینوں گھروں نہ کڈو۔ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ ابا جی تھوڑے تے سلامتی ہوئے، میں تھوڑے واسطے اللہ کو بخشے دیا دعاواں بھی کراں گا، جنی دیر تک میرا رب مینوں روکے گا نہیں، میں تھوڑے واسطے بخشش دیا دعاواں کرتا رہا۔ تبلیغ دا آغاز ہویا تو اللہ رب العزت نے آزمائش اندر مبتلا کر دیتے، باپ نے کرو نکلن دی تے رجم کرن دی دھمکی دے دیتی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے بالکل بھی پرواہ نہیں کی، بلکہ اللہ رب العزت دی رضا تے راضی ہو گئے، گھر چھڈ کے کہ مینوں ایسا گھر چاہیدا ہی نہیں جس گھر دے اندر اللہ رب العزت تے او دے رسول دی نام تے او دے رسول دی سنت تے اللہ دی احکامات نہ ہون، میں اس گھر اندر رہنا پسند نہیں۔ اگر ساری کیفیت ہوئے، کیا ساڈے اتے اس طرح دی آزمائش آ جائے، کیا اسی اس آزمائش سے پورا اتر سکتے؟
سانو دین دی خاطر، اسلام دی خاطر، اللہ دی توحید دی خاطر اگر سانو گھر چھڈنا پے کیا اسی چھڈ سکتے ہیں؟ ساڈے اندر اتنا تقوی تے پرہیزگاری تے خوف خدا ہے؟ ایمان ساڈا اتنا مضبوط ہے؟ اے اسی خود غور و فکر کریں۔ پہلی آزمائش ابراہیم علیہ السلام نو اللہ دی خاطر کر چھڈنا پیا۔ دوسری آزمائش قوم میلے تے چلی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیتا کہ تسی چلو، میں تھوڑے معبوداں دا نا انہاں دی خیر خبر کراں گا، تسی جاؤ میلے تے، میں تھوڑے پچھوں معبوداں دے نال انہاں دی خیر لواں گا۔ ابراہیم علیہ السلام قوم میلے تے چلی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے پچھوں انہاں دے خداواں دی، انہاں دے بتاں دی کسے دے بازو توڑ دیتا، کسے دا نک توڑ دیتا، کسے دا سر بھن دیتا، انہاں دیاں شکلاں ہی بگاڑ دیتیاں۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہاں دے بڑے نو چھڑ دیتا، کالا کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ جدو قوم واپس آئی دیکھیا ساڈے خدا بگڑے پئے نے، ٹوٹے پئے نے، لولے لنگڑے ہوئے پئے نے، انہاں نو کس نے کیتا ہوئے گا؟ انہاں وچوں ایک بولیا کہ میں سنیا سی کہ ایک ابراہیم نامی جوان وہ یہ کہہ رہا سی کہ میں تھوڑے بتاں دا علاج کراں گا، انہاں دی خیر خبر کراں گا، اونوں پوچھ لو اے کس نے کیتا ہے؟ قالوا اانت فعلت یا ابراہیم، اے ابراہیم تو کیتا ساڈے معبوداں دے نال آ حشر آ معاملہ؟ منہ لٹکا کے کھڑے نے اور یہ کہن جوگے بھی نہیں کہ ساڈے خداواں دا حال تو کیتا۔ شرمندہ پوچھ رہے ہیں ساڈے خداواں دا کام تو کیتا۔ قال کبیرہم ھذا، ابراہیم علیہ السلام جواب اندر کہہ رہے نے آ تھوڑا بڑا، فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اینو پوچھ لو اگر یہ تھوڑے نال گلاں کردا ہے، اینو پوچھ لو۔ کوئی جواب نہیں، منہ لٹکا کے کھڑے نے۔ ایک کوئی فیصلہ ذہن چ آیا، قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام نو جلا دیو، اپنے معبوداں دی مدد کرو، انہاں دے نال تعاون کرو، انہاں دے نال تعاون کرو۔ انہاں دا تعاون کی سی؟ انہاں دے نال جو کچھ بھی ہویا بس تسی کہو کہ بس ساڈے معبود ہی ہاں، بس یہی سارا کچھ کر سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام اگ لا دیو، جلا دیو۔ تنہا پوری قوم دا مقابلہ کر رہے ہیں، کوئی پریشانی نہیں کہ میں اگ اندر جاواں گا، اگ مینوں ساڑ دے گی، مینوں جلا کے راکھ کر دے گی، کوئی فکر نہیں۔ اعتماد، یقین اللہ رب العزت اتنا زیادہ کوئی فکر نہیں ہے۔ اگ جلائی گئی، ابراہیم علیہ السلام نو اگ دے اندر سٹ دتا گیا۔ جس وقت اعتماد ہوئے، جس وقت یقین اللہ رب العزت تے پورا ہوئے، جس وقت ایمان پختہ ہوئے، اللہ رب العزت دی ذات تے پورا یقین ہوئے، پھر اللہ رب العزت اپنے بندے نو کدی تنہا نہیں چھڑ دے۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، اللہ رب العزت نے اگ نو آرڈر کر دیتے، اے اگ ابراہیم واسطے سلامتی والی ہو جا، نہ زیادہ ٹھنڈی ہوئے، تیرے اندر تپش باقی نہ رہے، نہ تو زیادہ ٹھنڈی ہوئے کہ ابراہیم علیہ السلام نو ٹھنڈ لگ جائے۔
قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام تے سلامتی والی ہو جا. سارے نو جلا رہی ہے، سارے نو راکھ بنا رہی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام دے بال نو بھی کچھ نہیں ہویا. اللہ رب العزت نے آزمائش اندر مبتلا کیتے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب تے پورا اعتماد، پورا یقین کہ میں اللہ دی وحدانیت دا اعلان کر رہا، میں اللہ دی توحید دی تبلیغ کر رہا، میں اللہ رب العزت دے توکل تے بھروسے دا اعلان کر رہا کہ ایک اللہ دی عبادت کرو، او دے اگے جھکو، اے غیر اللہ نو چھڑ دیو، غیر اللہ کچھ کرنا لے نہیں، اور اگ دی بھی فکر نہیں. اگر اے ساڈے اندر معاملہ آ جائے اللہ دی توحید دا، اللہ دی توحید دی خاطر سانو اپنے دور دے رشتہ داراں تو تھوڑا ہٹنا پے، ساڈے کو بھی نہیں ہونا. اگر سانو اس اسلام دی خاطر تکلیفاں دتیاں جان، ساڈے کو بھی برداشت نہیں، اسی انہوں بھی قبول نہیں کرا، کیونکہ ساڈے اعتماد، ساڈا ایمان، ساڈا اللہ تے یقین تے بھروسہ وہ ختم ہو جائے. معاشرے اندر دیکھ ہی رہے کنہ کہ اللہ دی توحید دی خاطر، اللہ دی احکامات دی خاطر اسی اپنے آپ نو اور اپنے عزیز و اقارب دے اندر کس طرح تبدیلیاں لے کے آ. ادھر اگ دی تمکی ہے، کوئی فکر نہیں کہ اگ اندر سٹ دیو، اگ اندر جانا قبول کر لیا، اللہ دی توحید نو چھڈا گوارا نہیں کیا. اللہ رب العزت نے بھی پھر اعلان ڈائریکٹ اگ نو کیتا، قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے اگ ابراہیم تے سلامتی والی ہو جا. تیسری آزمائش، اللہ رب العزت نے بڑھاپے اندر بیٹا دیتا، بڑھاپے اندر اللہ دیاں منتاں تے سماجتا کر کر کے اللہ کو لو لیا، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ بیٹا دے دے، اے اللہ نیک بیٹا دے دے. اللہ رب العزت نے 80 سال دی عمر اندر قبول کی تھی، 80 سال دی عمر ہو گئی، اللہ رب العزت نے بیٹے دی بشارت دے دیتی، بیٹا ہو گیا. 80 سال دی عمر اندر اللہ رب العزت نے آرڈر کر دیتے، اے ابراہیم اپنی بیوی نو بھی اور اپنے بیٹے نو بھی چھڑ رہا غیر آباد علاقے دے اندر، جتھے کوئی عبادت، کوئی انسان نہیں، کوئی پرندہ نہیں، جا اپنی بیوی نو تے اپنے بچے نو چھڑ رہا. رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. اے ساڈے رب جی، انی اسکنت من ذریتی، میں اپنی اولاد نو، اپنے اہل و عیال نو چھڈ کے جا رہا بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، جتھے کوئی عبادی نہیں، جتھے کوئی پرندہ نہیں، جتھے کوئی پانی دا بندوبست نہیں، جتھے کوئی کھانے دا بندوبست نہیں، بواد غیر ذی زرع، جتھے کسی انسان دی بھی پیدائش نہیں، کسی انسان دی بھی رہائش نہیں ہے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. ہاں اللہ، جتھے کوئی انسان نہیں، جتھے کوئی پانی دا بندوبست نہیں، جتھے کوئی کھانے دا بندوبست نہیں، اے پہاڑی علاقہ، اے غیر آباد علاقہ، لیکن اللہ تیرے گھر دے قریب چھڈ کے جا رہے ہیں.
کتنی بڑی آزمائش. 80 سال اندر بیٹا ملیا انہوں بھی آرڈر کر دیتے کہ انہوں بھی چھڑ دو. چون چرا نہیں کیتی کہ اللہ انی دیر بعد دیتا. وہ پیار تے محبت بھی کر نہیں دیتی، فوراً ہی اعلان کر دیتے، حکم جاری کر. نہیں، بالکل بھی نہیں، چون چرا بھی نہیں، سوچ بھی نہیں. اللہ دا آرڈر آیا لے کے تر پے. بیوی پوچھ رہی کدھر، کوئی جواب نہیں. انک تا دس دیو اللہ دے حکم نال کہ اپنی مرضی نال. فرمایا اللہ دے حکم نال. کیا پھر جاؤ جی اللہ دے حکم نال ہے پھر ساڈا اللہ سانو کبھی ضائع نہیں کرے گا. بیوی دے اندر بھی ایمان پختہ، اللہ تے اعتماد پختہ، اللہ تے یقین پختہ. کہہ رہی ہے جاؤ پھر ساڈی حفاظت ساڈا رب بھی کرے گا. ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات. اے اللہ ہے بے آباد جگہ، اے اللہ مینوں پتہ ہے تے پانی دا بندوبست نہیں، مینوں پتہ ہے تے کھانے دا انتظام کوئی نہیں، ایتھے کوئی انسان نہیں ہے، لیکن تیرا گھر ہے. ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ جی میں اس کر کے چھڈ کے جا رہا تاکہ میری اولاد میرے اہل و عیال نمازی بن جان، نماز دے پابند ہو جان. آزمائش آئی اور آزمائش کے اندر پورا بھی اترے اور پھر سوچ بھی اتنی عمدہ کہ اپنی اولاد نو اس واسطے چھڈ کے جا رہے ہیں نمازی بن جائے. اپنی بیوی تے بچے تو ذرا اولے ہوئے نا، ہاتھ اٹھا لے اللہ چھڈ کے جا رہے ہیں. ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات. اللہ لوگاں دے دل اس طرف پھیر دے، اس جگہ کی طرف پھیر دے، اپنے گھر دی طرف پھیر دے. اللہ انہاں نو پھلاں دا بے حساب رزق عطا فرما دے. اوتھے پھل ہوندے بھی نہیں لیکن کدے مکے بھی نہیں، کدے مکے بھی نہیں. جتھے ہو رہے نے، جتھے اگدے نے اوتھے لبدے نہیں، جتھے ہوندے نہیں اوتھے مکدے ہی نہیں. ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات. اللہ رب العزت نے آزمائش اندر مبتلا کیتے، بیٹا دیتا. 80 سال دی عمر اندر بیٹا پیدا ہویا، ہلے پیار تے محبت پوری ہوئی بھی نہیں، اللہ دے آرڈر آ گئے انہوں نے چھڈ آئے. چھڈ آئے کہ چون چرا نہیں. اللہ رب العزت دیاں آزمائشاں دے اندر پورا اترے. اللہ رب العزت کو لو دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو بھی ابراہیم علیہ السلام دی سیرت دے مطابق اپنی زندگی نو ڈھالن دی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.